آپ کے توصیف کا جنوں بشر آپ قرآن مبین نور ازل آپ قرآن مبین نور ازل آپ قرآن مبین نور ازل رحمت للعالمین نور ازل آپ کی دہلیز پہ شاموں سے ہے آپ کی دہلیز پہ شاموں سے ہے ہم ہے سرور کی جبین نور ازل ہم ہے سرور کی جبین نور ازل ہم ہے سرور کی جبین نور ازل رحمت للعالمین نور ازل آپ سا کوئی نہیں نور ازل رحمت للعالمین نور ازل پڑھیے صلی اللہ علیہ وادی وادی بستی بستی دیوانوں کا نعرہ وادی وادی بستی بستی دیوانوں کا نعرہ حق کے سونا آیا کہ سجدنے گلیاں بازار سونا آیا کہ سجدنے گلیاں بازار سونا آیا کہ سجدنے گلیاں
سرکار کی گلی میں بن کر فقیر جاؤں، سرکار کی گلی میں دل کی مراد پاؤں، سرکار کی گلی میں بن کر فقیر جاؤں، سرکار کی گلی میں سنتا نہیں تمہاری گر کوئی کہانی، سنتا نہیں تمہاری گر کوئی کہانی، دل کھول کے تم سناؤ، سرکار کی گلی میں بن کر فقیر جاؤں، سرکار کی گلی میں آنے کو آ گیا ہوں ان کے در سے میں، آنے کو آ گیا ہوں ان کے در سے میں، دل اپنا رہ گیا ہے سرکار کی گلی میں بن کر فقیر جاؤں، سرکار کی گلی میں دل کی مراد پاؤں، سرکار کی گلی میں بن کر فقیر جاؤں، سرکار کی گلی میں کس کس کو میں سناؤں خود جا کے کوئی دیکھے، کس کس کو میں بتاؤں خود جا کے کوئی دیکھے، کہ جنت کا در کھلا ہے سرکار کی گلی میں بن کر فقیر جاؤں، سرکار کی گلی میں دل کی مراد پاؤں، سرکار کی گلی میں بن کر فقیر جاؤں، سرکار کی گلی میں جنت میں رہنے والی حوروں سے کوئی کہہ دے، جنت میں رہنے والی حوروں سے کوئی کہہ دے، کہ ایک تم بھی گھر بناؤ، سرکار کی گلی میں بن کر فقیر جاؤں، سرکار کی گلی میں دل کی مراد پاؤں، سرکار کی گلی میں بن کر فقیر جاؤں، سرکار کی گلی میں مر کر بھی میری میت ناصر یہی کہے گی، مر کر بھی میری میت ناصر یہی کہے گی، کہ تربت میری بناؤ، سرکار کی گلی میں بن کر فقیر جاؤں، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، 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 بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، و سلام تجھ پہ بھی آمنہ
تیرے چاند پر بھی درود ہو درود، تجھ پہ بھی آمینہ تیرے چاند پر بھی سلام ہو درود، تجھ پہ بھی آمینہ تیرے چاند پر بھی سلام ہو، تیری گود کتنی عظیم ہے، تیری گود کتنی عظیم ہے، ملم تجھ کو ماہ تمام ہے، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، 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 وہی لامکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہی لامکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، کرم کے بادل برس رہے ہیں، کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے، کرم کے بادل برس رہے ہیں، کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے، یہ کون آیا ہے جس کا چاہیے، کون آیا ہے جس کا چا، نگر نگر ہے گلی گلی ہے، یہ کون آیا ہے جس کا چا، نگر نگر ہے گلی گلی ہے، کرم کے بادل برس رہے ہیں، اور یہ کون بن کے قرار آیا، یہ کون جانے بہار آیا، یہ کون بن کے قرار آیا، یہ کون جانے بہار آیا، یہ کون جانے بہار آیا، پھولوں کے چہرے نکھرے نکھرے
سجائے رکھنا، دیے دلوں کے جلائے رکھنا، نبی کی محفل سجائے رکھنا، سجائے رکھنا، جو راحت دل سکون جاں ہے، جو راحت دل سکون جاں ہے، وہ ذکر محمدی ہے، کرم کے بادل برس رہے ہیں، اور ہے دوش پہ جن کے کمل کالی، وہی تو ہے دو جہاں کے والی، وہی تو ہے دو جہاں کے والی، ہے دوش پر جن کے کملی کالی، وہی تو ہے دو جہاں کے والی، وہی تو ہے دو جہاں کے والی، کوئی سوالی نہ بھیجا خالی، کوئی سوالی نہ بھیجا خالی، نبی کے در پہ نہ کچھ کمی ہے، کوئی سوالی نہ بھیجا خالی، کوئی سوالی نہ بھیجا خالی، نبی کے در پہ نہ کچھ کمی ہے، کرم کے بادل برس رہے ہیں، اور نہ مانگو دنیا کہ تم خزینے، چلو نیازی چلے مدینے، نہ مانگو دنیا کہ تم خزینے، چلو نیازی چلے مدینے، چلے مدینے کے بادشاہی سے بھی بڑھ کر، کے بادشاہی سے بھی بڑھ کر، نبی کے در کی گداکاری ہے، کرم کے بادل برس رہے ہیں، کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے، یہ کون آیا ہے جس کا چرچا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے، کرم کے بادل برس رہے ہیں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلام علیہ یا رل خوشیاں یار مناؤ اللہ نے کرم کمایا ساڈا کملی والا آیا ساڈا کملی والا آیا پڑھیے ساڈا کملی والا آیا آیا ساڈا کملی والا آیا رل خوشیاں یار مناؤ اللہ نے کرم کمایا ساڈا کملی والا آیا آیا ساڈا کملی والا آیا ساڈا کملی والا آیا ساڈا کملی تے اج ہویا چار چفیرے او دے کرم دیاں برساتاں او دے کرم دیاں برساتاں ہویا نور دا نوری چاننے سب مکیاں کالیاں راتاں سب مکیاں کالیاں راتاں تسی فرشیوں فرش سجاؤ اللہ نے عرش سجایا ساڈا کملی والا آیا ساڈا کملی والا آیا آیا ساڈا کملی والا آیا رل خوشیاں یار مناؤ اللہ نے کرم کمایا ساڈا کملی والا آیا ساڈا کملی والا آیا اور وہاں باغے حلیمہ کملی والا تینو ملیا کملی والا تیری چولی اندر آیا جڑا دو جگ دا رکھوالا جڑا دو جگ دا رکھوالا نہیں ملیا اور کسے نو تینو ملیا جو سرمایا ساڈا کملی والا آیا ساڈا کملی والا آیا آیا ساڈا کملی والا آیا رل خوشیاں یار مناؤ اللہ نے کرم کمایا ساڈا کملی والا آیا ساڈا کملی والا آیا اور حاصل کلام شیر کہ نہیں منگدا
اگلا وار مدینہ اپنے محبوب دے صدقے کر پوری آس خدایا سدا کملی والا آیا سدا کملی والا آیا سدا کملی والا آیا رل خوشیاں یار مناؤ اللہ نے کرم کمایا سدا کملی والا آیا سدا کملی والا آیا سدا کملی والا آیا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله تاجاں تختاں والے آقا تاجاں تختاں والے آقا تیری کرن غلامی پیر پیمبر ات غوث قلندر تینو دین سلامی پیر پیمبر تے غوث قلندر تینو دین سلامی تے حسن تیرے تو صدقے جاون کی مصری کی شامی نبیاں دا سردار وظیفہ تیرا اسم گرامی نبیاں دا سردار وظیفہ تیرا اسم گرامی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم شانہ وعظم برہانہ وعمن والہ کی حمد و ثنا حضور پردور شافع یوم مشہور محبوب رب غفور احمد مجتبی سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی پاک اور مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد مکرم و محتشم حاضرین، الحمدللہ ثم الحمدللہ محترم مختار صاحب کے ہاں یہ
محفل پاک انعقاد پذیر ہے. نعرہ لگا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. حضرت قبلہ سید انور علی شاہ صاحب شاہی تشریف لاؤ بہتری ہوئے گی. بڑی خوش نصیبی ہماری اور گھر والوں کی الحمدللہ. ہم بھی آل نبی اولاد علی کی زیارت بھی کریں گے انشاءاللہ. گھر والوں کی بڑی خوش نصیبی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا ایک پھول آ گیا. اللہ رب العالمین جل شانہ ان ہستیوں کا سایہ ہمارے سروں پہ دائر قائم دائم فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اللہ رب العالمین ہمارے بھی نصیبوں میں فرمائے. جی وقار حضرات، پروگرام الحمدللہ یہ آج پہلے نہیں، اس گھر میں بہت عرصے سے الحمدللہ یہ عاشق رسول ان کے والد گرامی حاجی عبدالکریم صاحب اللہ غری کی رحمت فرمائے. ان کا بھی بڑا ذوق شوق تھا. اس طرح محافل منعقد ہوتی رہتی تھی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کیے جاتے تھے اور یہ ان کی اولاد نے بھی اس سلسلے کو الحمدللہ جاری ساری رکھا. اللہ پاک اور زیادہ عشق رسول اور محبت رسول نصیب فرمائے. بارش ہو گئی، بارش کی وجہ سے کچھ لوگ تشریف نہیں لائے. آنا تھا انہوں نے لیکن بارش کی وجہ سے نہیں ہے. یہ بھی ہماری بد نصیبی ہے. اگر شادی پہ جانا ہوتا تو یہ بارش اس سے زیادہ بھی ہوتی پھر بھی جانا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل تھی، اس لیے انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں جاتے. ایک دور تھا عربی میں، فارسی میں، اردو میں کچھ جملے اکٹھے لکھے جاتے تھے. ایک یہ ہوتا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ شمع جلے اور پروانہ نہ آئے. یہ لکھا جاتا تھا زبان میں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ شمع جلے اور پروانہ نہ آئے، اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ پھول کھلے اور بلبل نہ آئے. اور تیسرا جو جملہ نا وہ ذرا قابل غور ہے. تیسری بات یہ ہوتی تھی کہ یہ ممکن نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ذکر رسول ہو اور امتی نہ آئے. ذکر رسول ہو اور امتی نہ آئے. لیکن بدقسمتی ہماری، ہم نے تعلق ہی توڑ لیا، بڑا کمزور کر لیا تعلق اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. نعرے لگاتے ہیں کھوکھلے. وہ جو تعلق قائم ہونا چاہیے وہ تعلق ہمارا ہے نہیں. اللہ رب العالمین جل شانہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی محفل میں آنے کی اور سننے سنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. رب العالمین جل شانہ آج کی پاک محفل کے منتظمین کے انتظام کو اور شرکاء کی شرکت کو اللہ مقبول و منظور فرما کے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات اور ذخیرہ آخرت بنائے. جی وقار حضرات، رب العالمین جل شانہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. محبوب علیہ السلام، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. سارے جہانوں کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش والوں کے لیے بھی رحمت، سرکار فرش والوں کے لیے بھی رحمت، میرے آقا آسمان والوں کے لیے بھی رحمت، زمین والوں کے لیے بھی رحمت. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم امیروں کے لیے بھی رحمت ہے، غریبوں کے لیے بھی رحمت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کے لیے بھی رحمت، عورتوں کے لیے بھی رحمت ہے. آقا علیہ السلام بیٹوں کے لیے بھی رحمت، سرکار بیٹیوں کے لیے بھی رحمت ہے. سارے عالمین کے لیے اللہ کریم نے
ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت بنا کے بھیجا. میرے ذمہ ایک مضمون لگایا گیا، ورنہ وہ مضمون ذمہ نہ ہوتا تو میں چاہتا تھا کہ حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں کچھ عرض کریں، ان سے کچھ سنیں. تو تھوڑا سا میں اس موضوع پہ انشاءاللہ، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ خواتین، بیٹیاں، مائیں، ان کے حقوق کے بارے میں کچھ بتانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ان کے بارے میں. اصل میں پھر وہی بات ہے کہ ہمارا تعلق اسلام سے کمزور ہو گیا، قرآن سے ہم نے اپنا ناطہ کمزور کر دیا. قرآن ہم پڑھتے نہیں، سیکھتے نہیں، سمجھتے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سننے کا، سیکھنا کا ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، وقت ہی نہیں ہوتا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سنیں. ورنہ اللہ کا قرآن پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھیں. اللہ پاک نے قرآن میں پوری سورۃ نساء نازل فرمائی، خواتین کے حقوق بیان فرمائے اللہ رب العالمین جل شانہ نے. لیکن ہم نے چونکہ اس طرف توجہ کبھی نہیں کی، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ مختار صاحب نے یہ مضمون دیا. یہ ہونا چاہیے. میں تھوڑا تھوڑا ماں کی، کچھ بہن کی، کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی، یعنی سرکار نے جو ماں کا احترام کیا، بہن کا کیا، بیوی کا کیا، بیٹیوں کا کیا، میں تھوڑا تھوڑا انشاءاللہ اس کی، تاکہ ثواب مل جائے اور ان کا حکم بھی پورا ہو جائے. ایک وقت یہ تھا کہ عرب میں، ساری دنیا میں کوئی عزت آبرو نہیں تھی عورت کی، عرب میں تو بالخصوص کوئی آبرو نہیں تھی. بچی پیدا ہوتی، ماتم ہونے شروع ہو جاتے. اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ. اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، وہ بچیاں جن کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اللہ محشر والے دن پوچھے گا کہ بتاؤ تمہارا کیا قصور تھا، کس جرم کی وجہ سے تمہیں یہ زندہ دفن کیا گیا. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کون سا تم نے جرم کیا تھا کہ تمہیں قتل کر دیا گیا. کیا جواب ہوگا ان کے پاس. اسی طرح ماؤں کا، میں نے یہ پچھلے دنوں میں مسجد میں بھی عرض کیا تھا کہ عرب میں بوڑھے ماں باپ کو منڈیوں میں جا کے بیچ دیا کرتے تھے. یہ بھائی اگر الگ ہوئے نا تو ایک نے مکان لے لیا، ایک کے حصے میں دکان آ گئی، اور ایک نے ماں لے لی. اس نے بازار میں، منڈی میں ماں نے جا کے بیچ دینی. یہ ماں کی حالت تھی. اور بیوی، اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی. عرب معاشرے میں سب سے زیادہ غلام اور عورت، ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی، کوئی عزت آبرو نہیں تھی، نہ غلام کی نہ عورت. کتے کی زیادہ اہمیت سمجھی جاتی تھی. بندہ مر گیا، یہ ستی کی نسل نے بتائی تھی کہ انڈیا میں کہ وہ جب خاوند مر جاتا تو بیوی کو بھی ساتھ جلا دیتے. عرب میں اگرچہ جلانے کا رواج نہیں تھا، جس عورت کا خاوند مر جاتا اس عورت کے بال کاٹ دیے جاتے تھے اور منحوس سمجھ کے اس کو گھر کے باہر رکھا جاتا تھا. وہ کسی بھی خوشی غمی میں شریک نہیں ہو سکتی تھی، وہ کوئی بات اپنی اولاد سے بھی منوا نہیں سکتی تھی. اس کو ایک منحوس کے طور پہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ بڑی منحوس ہے. وہی عزت آبرو نہیں تھی. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو آگے عزتیں عطا فرما دی. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے 4 حیثیتیں دے دی عورت کو. عورت بحیثیت ماں، عورت بحیثیت بہن، عورت بحیثیت بیوی، اور عورت بحیثیت بیٹی. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو اپنی اپنی جگہ پہ شان عطا کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹا نعمت ہے اور بیٹی رحمت ہے. سبحان اللہ. بیٹا نعمت ہے اور بیٹی رحمت ہے. اب اس پہ دیکھیں کہ نعمت اور رحمت کا فرق کیا ہے. نعمت کا حساب ہوگا. اللہ رب العالمین نے جو تمہیں نعمت عطا کی، اللہ اس کا حساب لے گا کہ یہ نعمتیں میں نے تمہیں عطا کی. اور نعمت کا حساب ہوگا، رحمت کا کوئی حساب نہیں.
وہ جتنی چاہے عطا کر دے، رحمت کا کوئی حساب نہیں۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر دیکھیں نا، یہ رحمت ہے ہمارے ہاتھ۔ اللہ نے بڑی رحمت فرمائی، یہ ہاتھ دیے، اللہ نے بڑا کرم فرمایا، آنکھیں دی، رب کریم نے بڑا کرم نوازی فرمائی، ہمیں ٹانگیں عطا کی، رب العالمین نے کان دیے۔ یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، لیکن اللہ ان نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا۔ رب کریم فرماتا ہے اليوم نختم علی افواہہم، ایک وقت آئے گا زبانیں بند کر دوں گا محشر والے دن، زبان بول نہیں سکے گی۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، یہ تمہارے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے۔ اللہ فرما رہا ہے یہ تمہارے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور جو تم دنیا میں کرتے رہے ہو نا، تمہارے پاؤں گواہی دیں گے۔ اے ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ان سے سوال ہوگا، یہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دے ہوں گے۔ پھر اللہ فرماتا ہے صرف یہی نہیں، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کانوں اور آنکھوں اور دل سے بھی سوال کیا جائے گا۔ یہ تھوڑی سی توجہ میری طرف کرنا، انشاءاللہ میں اندر شریف کو ہے تو تھوڑی سی توجہ کرنا، بڑی نقطے کی بات کہنا چاہ رہا ہوں۔ یہ نعمتیں ہیں، ہاتھ بھی نعمت، پاؤں بھی نعمت، آنکھیں بھی نعمت، کان بھی نعمت، دل بھی نعمت، یہ ساری چیزیں نعمتیں ہیں۔ ایک نعمت کب بنتی ہے اللہ کی نعمتیں، لیکن ہمارے لیے یہ نعمت کب بنے گی؟ جب ہاتھوں کو مصطفیٰ کریم کے تابع کر دیں گے، جب اپنی آنکھوں کو مصطفیٰ کے تابع کریں گے، جب کانوں کو مصطفیٰ کے تابع کریں گے، پھر یہ ہمارے لیے رحمت ہے۔ اور مصطفیٰ کے طریقے سے ہٹ جائیں، یہ پاؤں ہمارے خلاف گواہی دیں گے، یہ ہاتھ ہمیں جہنم میں لے کے جائیں گے، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ جہنم میں جانے کا سبب بنیں گے۔ یہ نعمت سبب بن گیا جہنم کا۔ اللہ کی جو رحمت ہے نا، اس کا کوئی حساب نہیں۔ تو بیٹی رحمت ہے اور بیٹا نعمت ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بیٹا پیدا ہوتا ہے، اللہ کریم ایک فرشتہ بھیجتا ہے ماں باپ کو، وہ فرشتہ آ کے اس نومولود بچے کے ماں باپ کو مبارکباد دیتا ہے، تمہیں مبارک ہو، اللہ نے یہ بیٹا دیا۔ ماں باپ دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ فرشتہ آ کے مبارکباد دیتا ہے ماں باپ کو۔ ہم بھی مبارکیں دیتے ہیں نا، یہ سنت خداوندی ہے، اللہ بھی مبارک دے رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا جب بیٹی پیدا ہو تو فرشتوں کی جماعت آتی ہے، پوری جماعت فرشتوں کی بیٹی کے ماں باپ کو آ کے مبارکیں دیتے ہیں۔ محبت سے کون سمان نبی کریم رؤوف الرحیم، یہی بیٹی آج کی جو بیٹی ہے نا، کل آج بیٹی ہے، بہن ہے، پھر بیوی بنے گی، پھر ماں بنے گی، سارے کام اسی نے کر دیا نا، اس بیٹی نے۔ آج کی بیٹی کل کی ماں ہے۔ ہمارے آنا لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ بیٹوں کی تعلیم اور تربیت میں بڑا زور دیتے ہیں، ان کو فن سکھاؤ، ان کو تعلیم دو، بیٹیوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی، حالانکہ یہ ضروری ہے۔ اب دیکھیں نا کہ اللہ کی رحمت کا سبب تو یہ بیٹی بن رہی ہے، اور بیٹی نے کہا کہ پوری قوم کی ماں بننا ہے، اس نے پوری قوم کو سنبھالنا ہے۔ کسی نے کیا ارسطو یا افلاطون، مجھے یاد نہیں، اس نے کہا تھا کہ آپ مجھے اچھی ماں دے دیں گے، میں تمہیں اچھی قوم دے دوں گا۔ ماں نے قوم کو سنبھالنا ہے، اولاد کو ماں نے سنبھالنا ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ بچے کی پہلی درسگاہ اور پہلی یونیورسٹی ماں کی گود ہوتی ہے۔ تو یہی آج کی بچی کل کی ماں ہے۔ بیٹیوں پر اتنی توجہ نہیں دیتے، ہمارے ہاں تو الٹا ہو گیا نا کام۔ بیٹا جو تنگ بھی کرتا ہے، جو گھر رات دیر دیر تک گھر نہیں آتا، جو ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا، جو لڑکوں سے لڑ کے بھی آتا ہے، اس کے لیے مکان بھی بنا دیا، اس کے لیے باغات بھی ہیں، اس کے لیے گاڑی بھی ہے، اس کے لیے کوٹھی بھی ہے، اس کے لیے بنگلہ، سب کچھ تیار کر دیا۔ وہ بیٹی جو رحمت کا سبب بنی، اس بیٹی کو چند برتن دے کے باپ بھی سمجھے میں نے حق ادا کر دیا۔
اس کو اس وراثت میں سے حصہ ہی کوئی نہیں. یہ دور جاہلیت میں تھا, عورت کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں تھا. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وارث بنایا بیٹی کو بھی, کہ بیٹا بھی وارث ہے اور بیٹی بھی وارث ہے, اور اگر بیوی رہ گئی خامد کے مرنے کے بعد وہ بھی وارث ہے, ماں بھی وارث ہے. سب کو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اللہ نے وارث بنایا. یہ ہماری بدقسمتی, ہم کچھ نہیں دیتے, جہیز دے دیا. اب دیکھیں نا, ہمارا جہیز کا حکم نہیں ہے شریعت میں, جہیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے, کوئی ذکر نہیں جہیز کا. جہیز کو لعنت سمجھا جاتا ہے. وہ ہم میں سے, میں بھی بیٹیوں والا ہوں, میں نے بھی بیٹیوں کی شادی کی, آپ میں سے کئیوں نے بیٹیوں کی شادیاں کر لی. ہم بھرپور طریقے سے جہیز دیتے ہیں, اس کا حکم نہیں ہے. اور جب وراثت کی بات ہے, وراثت یہ نہیں کہ 4 مربع زمین ہو, یہ 2 مرلے کا مکان ہے نا, اس میں صرف بیٹی کا حصہ بنتا ہے. ہم کیوں نہیں دیتے؟ بیٹوں نے کوئی قبر میں جانا ہے ہمارے ساتھ, بیٹے چھڑا لیں گے ہمیں جا کے, ہم بیٹی کا حق مار کے جائیں گے, حساب تو اگلے جان ہمیں دینا ہے. وہ پوچھا تو ہم سے جائے گا بیٹی کا حق کیوں مارا ہے. بیٹی کا حق مار کے جا رہے ہیں, بیٹے کو دے کے جا رہے ہیں, بیٹے نے ہماری جگہ پہ سزا نہیں پانی, سزا ہمیں ہوگی, اس نے حق مارا بیٹی کا. بیٹیاں تو رحمت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. دیکھیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم, پہلے ماں کی بات کرنا ہے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کی, رکھو سبحان اللہ. نبی کی ماں کا ذکر ہے, پیار سے کہو سبحان اللہ. بڑے بد نصیب ہے لوگ, قسم خدا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کو معاذ اللہ جنتی نہیں سمجھتے. ہمارا تو ایمان اور عقیدہ یہ ہے, رب کعبہ کی عزت کی قسم, ہماری ماں کی ساری عزتیں, ساری عظمتیں, ساری چادریں محمد کی ماں کے نالین پر قربان ہوئے. محمد کی ماں کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا قرب بہت تھوڑا دیکھا. والد گرامی آپ کے پہلے وصال فرما گئے تھے پیدائش سے پہلے, پھر 4 سال پیدائش کے بعد حضور علیہ السلام حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے واپس آ گئے, 2 سال کا قلیل عرصہ ملا, عمر مبارک کا 5واں اور 6واں سال. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ محترمہ آپ کے دادا جان سے اجازت لے کے مدینہ منورہ گئی. واپسی پہ سید آمنہ سلام اللہ علیہ کا وصال ہو گیا. یہ بات بیان نہیں کی جا سکتی, کیسا منظر ہوگا. ایک حضرت ام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک سید آمنہ سلام اللہ علیہ اور 6 سال کے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم. راستے میں بخار ہوا. یہ 3 لوگوں کا مختصر سا قافلہ, عمر مبارک مصطفیٰ کریم کی 6 سال اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کو بخار ہوا اور سرکار کی والدہ ماجدہ وصال فرما گئی. مدینہ بھی دور ہے, وہاں سے مکہ بھی دور ہے, نہ ننہال میں سے کوئی, نہ ددہال میں سے کوئی دلاسا دینے والا نہیں. حضرت ام احمد فرماتی سرکار بڑا ہوگا. وہاں کے لوگوں نے آگے قبر بنائی. مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنے ننھے مبارک ہاتھوں سے قبر پہ مٹی بھی صحیح کر رہے اور آنکھوں میں آنسو کی جھڑیاں ہیں. کیا کیفیت ہوگی اس بچے کی, جس کی بہن بھی کوئی نہیں, جس کا بھائی بھی کوئی نہیں, جس کا باپ وصال کر چکا پیدا ہونے سے پہلے, اور جس کی ماں اب رستے پہ داغے مفارقت دے گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ ہجرت کے بعد ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ محترمہ کی قبر مبارک پہ تشریف لے گئے. اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ پوری زندگی میں نے رسول اللہ کو اتنا روتے نہیں دیکھا جتنا روتے ماں کی قبر پہ دیکھا. آنسوؤں سے داڑھی مبارک تار ہو گئی, جھڑیاں لگ گئی آنسوؤں کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ماں کو منڈیوں میں بیچنے والوں, ماں کی عزت کرو. ماں تو مرنے کے بعد بھی تمہارے لیے رحمت اور بخشش کا سبب بنتی ہے. مرنے کے ماں مر جائے, اس کی قبر پہ جا کے دعا کرتے رہو گے, تم ماں کے لیے دعا کرو گے, اللہ تمہاری مغفرت فرمائے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی ماں. وقت زیادہ نہیں گزرا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ تشریف لے جانے لگی نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے. جب دیکھا کہ اب ماں بہت طبیعت خراب ہو گئی، حضرت آمنہ خاتون سلام اللہ علیہ نے چھاتی سے لگا لیا، سینے سے لگا لیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کچھ اشعار کہے جن کا مفہوم یہ ہے کہ بیٹے پریشان نہ ہو، ہر زندہ چیز نے مرنا ہے، ہر نئی چیز نے پرانی ہو جانا ہے. میرے بیٹے میں بھی جا رہی ہوں لیکن میں مروں گی نہیں، میں زندہ رہوں گی. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے ایک پاکیزہ بیٹے کو جنم دیا ہے. بیٹا تو بڑی شانوں والا ہوگا، تو مجھے مرنے نہیں دے گا، ساری زندگی قیامت تک میرا ذکر ہوتا رہے گا تیری وجہ سے. کیونکہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کو نہیں تھا، جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وطن اطہر میں تھے اس وقت انبیاء علیہ السلام کے مبارکے دیتے تھے. تو سید العالمین کی ماں ہے، تو رحمت للعالمین کی ماں ہے، تو نبیوں کے امام کی ماں ہے. سرکار آمنہ سلام اللہ علیہ جانتی تھی کہ میرا بیٹا عام نہیں ہے، یہ خاص ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک مرتبہ پہلے مسجد میں پچھلے میں عرض کیا تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ماں تھی نا، ماں تھی حقیقی ماں، ان کے پاس تو تھوڑا وقت ملا. حضرت علیمہ ثانیہ کے پاس سرکار کو زیادہ وقت ملا. یعنی آپ پیدا کرنے والی ماں سے زیادہ دودھ پلانے والی ماں کے پاس زیادہ وقت رہنے کا موقع ملا، وہاں 4 سال رہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرمائے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سرکار کے سامنے ہمتن گوش ہیں. مصطفیٰ کریم کے غلام سرکار کا دیدار بھی کر رہے ہیں اور شاید سے زیادہ میٹھی گفتگو آقا علیہ السلام کی سماعت فرما رہے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں گفتگو کرتے کرتے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد پہ کھڑے ہو گئے. ہم حیران ہو گئے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ایسی نہیں ہوئی، مصطفیٰ کریم کھڑے ہو گئے. فرماتے ہیں کہ ہم بڑے حیران ہوئے. پھر کمری والے نے مصلی چھوڑ دیا، مسجد نبی کے دروازے کی طرف چل پڑے. ہم بڑے حیران تھے، یہ کس قبیلے کا سردار آ گیا، یہ کون سی وقار آ گیا، کائنات کمری والے کا استقبال کرے. یہ کس کا استقبال کرنے کے لیے نبیوں کے امام جا رہے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہماری متجسس نگاہیں جب ادھر ادھر دیکھنے لگی، ہمیں مسجد نبی کے دروازے پر ایک ادھیڑ پر خاتون کھڑی نظر آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کی طرف چل پڑے. اس عورت نے جب سرکار کو دیکھا وہ سرکار کی طرف چل پڑی. جب قریب آ گئے کمری والے آقا نے مزمل کی شانوں والی کمری کندھے سے اتاری اور زمین پر بچھا دی، اور وہ عورت سرکار کی کمری پہ بیٹھ گئی اور کمری والا ننگی زمین پہ بیٹھ گیا. عورت چوکڑی مار کے بیٹھ گئی، مصطفیٰ کریم دوزانو بیٹھ گئے. فرماتے کہ ہم بڑے حیران تھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے، سرکار نے اگر چادر بچھا دی آنے والی عورت کو بیٹھنا نہیں چاہیے تھا. اس کو پتہ نہیں کہ یہ کتنی شان والی چادر، یہ یا ایوہ المدثر کی شان والی چادر، یہ یا ایوہ المزمل کی شان والی چادر، یہ نبیوں کے کندھے پہ، نبیوں کے امام کے کندھے پہ رہنے والی چادر، یہ بڑی مبارک چادر، بڑی متبرک چادر. یہ آنے والی عورت اس پہ بیٹھ گئی. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم دور تھے، پتہ نہیں چل رہا تھا باتیں کیا ہو رہی، لیکن ہم یہ دیکھتے تھے جس طرح سرگوشی کی جاتی ہے. کبھی وہ آنے والی عورت مصطفیٰ کریم کی زلفوں پہ ہاتھ پھیرنے لگتی، کبھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ہاتھوں کے بوسے لیتی، کبھی اپنا منہ سرکار کے کانوں سے لگا لیتی. وہ بیٹھے رہی، جب تک بیٹھے رہی مصطفیٰ کریم بیٹھے رہے. جب وہ اپنی مرضی سے اٹھی کمری والے میں اٹھے، اس نے چادر سے اپنے پاؤں ہٹائے.
مصطفیٰ کریم نے چادر اٹھا کے کندھے پہ رکھ لی، کملی والا اس عورت کے ساتھ دروازے تک گیا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے دروازے تک اس آنے والی عورت کو ودا کیا، وہ عورت جا رہی ہے، سرکار واپس آ رہے ہیں، لیکن صحابہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی وہ عورت بھی پیچھے مڑ کے سرکار کی طرف دیکھتی ہے اور سرکار مڑ کے اس عورت کی طرف دیکھتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام، وہ عورت آنکھوں سے اوجھل ہو گئی، مصطفیٰ کریم علیہ السلام مصلی پہ آ گئے، سرکار باز فرمانے لگے، صحابہ نے ہاتھ باندھ کے عرض کیا یا رسول اللہ ماں باپ قربان جائے، یہ کس جنت سے حورو آ گئی تھی، یہ کس قبیلے کی سردار آئی تھی، ساری کائنات آپ کا استقبال کرتی ہے، آپ اس کا استقبال فرما رہے سرکار، یہ کون تھی؟ رسول اللہ کی چشمان مبارک میں آنسو آ گئے، فرمایا صحابیوں اس کے بڑے احسان ہے مجھ پر، یہ میری ماں حلیمہ سعدیہ ہے رضی اللہ تعالیٰ کا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام، اب دیکھیں نا دودھ پلانے والی ماں کا کتنا مقام مصطفیٰ نے بیان کیا، عملی طور پہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا، تو دودھ پلانے والی ماں کا اتنا رتبہ ہے کہ جس ماں نے پیدا کیا، جس ماں سے بچہ تولد ہوگا، اس ماں کا کیا رتبہ ہوگا۔ اگر کوئی وزیر اعظم بن جائے، کوئی بہت بڑا مفتی بن جائے، پی ایچ ڈی کر لے، بہت بڑا عالم بن جائے، اور اس کی ماں پڑھ ہو نا، اگر وہ بچہ ماں کو کہنا کہ ماں جاہل ہے، تو میرا خیال ہے اس ڈاکٹر سے بڑا جاہل اور کوئی نہیں ہو سکتا جو ماں کو جاہل کہہ رہا ہے، جو باپ کو جاہل کہتا ہے۔ ماں پھر بھی ماں ہی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین جل شانہ کے محبوب نے فرمایا کہ ماں کا رتبہ پھر بھی بلند ہے۔ جی وقار حضرات، مختصر سی باتیں کر دی ہیں کہ میں حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت علیمہ کی بیٹی، حضرت علیمہ سعدیہ کی بیٹی تھی حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک مرتبہ ان کا قبیلہ، کافی سارے لوگ قیدی ہو گئے تھے قبیلے، یہ بھی تھی حضرت شیمہ کا قبیلہ قیدی ہو گیا مدنی زندگی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے، سرکار کے صحابہ پاک رضوان اللہ علیہ مجمعین نے قیدی بنا لیا ہوگا، حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ملا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لوگوں نے کہا کہ یہ تیرا بھائی ہے، رضائی بھائی، بہن بھائی تھے نا رضائی، سرکار شیمہ کے رضائی بھائی تھے، اور شیمہ بہن تھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی، حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھی۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے عرض کیا کہ بھائی یہ بڑی دعائیں کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب لوریاں حضرت شیمہ کی جو لوریاں ہیں نا کتابوں میں، ان کا مفہوم یہ ہے، ایک دو شعروں کا میں مفہوم عرض کرتا ہوں کہ یہ دعا کرتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے، یہ بڑی تھی، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلاتی اور پھر لوریاں دیتی اپنے بھائی کو۔ بڑا پیار تھا، سارے قبیلے کو بڑا پیار تھا، اور حضرت علیمہ کے بچوں کو تو بہت پیار تھا نا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ دعائیں کرتی کہ اللہ اس کو محفوظ رکھ ہر بلا سے، میرے اس عربی بھائی کو، مکی بھائی کو میرے اللہ ہر بلا سے محفوظ کر، ہر تکلیف ان سے دور فرما دے۔ اور ایک دعا کی یہ تھی کہ یا اللہ میرے اس مکی بھائی کو تو اتنی زندگی عطا کر، یہ گبرو جوان بنے اور مکے کے سردار اس کے سامنے بیٹھے ہوئے۔ یہ بچپن میں دعائیں کرتی تھی، تقدیر مسکرا کے کہتی ہوگی علیمہ تو صرف سرداروں کی بات کرتی ہے، اس کے سامنے تو کائنات سر جھکا کے بیٹھے گی، پھر ساری خدائی اس کے سامنے سر جھکائے گی، تو صرف مکے کے سرداروں کی بات کرتی ہے۔ حضرت علیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئی نا تو لوگوں نے کہا کہ بڑے مان ہوتے ہیں بہنوں کو اپنے بھائیوں پہ، تو ہمارے لیے کچھ کہہ دے۔ انہوں نے جب کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو سرکار نے فرمایا کہ بہن تو آزاد ہے، تو اب اپنے بھائی کے گھر رہے، واپس جانا ہے تو تیری مرضی، اگر رہنا ہے تو تیرے بھائی کا گھر ہے، جب تک دل چاہے رہے۔ شیمہ کہنے لگی اگر اکیلی آزاد ہو جاؤں گی تو لوگ تانے دیں گے کہ بھائی نے بہن کو کیا دیا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی
رضائی بہن کی درخواست پر جتنا قبیلہ قیدی بنایا تھا مصطفیٰ کریم نے سارے آزاد کر دیا. احترام ہے بہن کا. اور پھر جب جانے لگے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیمہ بہنیں بھائیوں کے گھر سے خالی نہیں جاتی. سرکار نے اونٹ دیا, اس پر راشن رات کے دیا, پھر کئی بکریاں ساتھ دی. اور یہ قبیلہ جب آگے گیا نا, قبیلے والوں نے کہا کہ شیمہ تیرے بھائی کی تو کیا ہی بات, اب ہم قیدی تو ہے نہیں, آزاد ہو گئے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم سرکار کی زلفوں میں قیدی بن گئے. یہ واپس آئے, کلمہ پڑھا, مسلمان ہو. یہ بہن کی قدر کر رہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بیوی, عورت بحیثیت بیوی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے, حدیث پاک میں ہے, ایک مرتبہ جب سرکار کے سفر میں جاتے تو قرآن اندازی ہوتی, ازواج مطہرات میں جس کا قرآن نکلتا وہ ازواج بابا زوجہ پاک ساتھ جاتی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ابتدا میں میرا قرآن نکلا, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی, اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم باہر چلے نا, باہر نکلے شہر سے, تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابیوں تم آگے چلے جاؤ. اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ سرکار اور میں پیچھے رہ گئے, دوسرے سارے ساتھی آگے چلے گئے. جب وہ دور چلے گئے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میرے ساتھ دوڑ لگانی ہے, اور مل کے دوڑتے. اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ہم پھر دوڑے. فرماتی ہیں کہ میں اس وقت نوعمری تھی, وزن بڑا کم تھا, بہت ہلکی پھلکی تھی, تیز بھاگتی تھی. میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے گزر گئی, اور میں کہتی تھی سرکار میں جیت گئی. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک مرتبہ فرماتی ہے کہ پھر ایک وقت آیا میرا قرآن نکلا, اس وقت میرا وجود ذرا بھاری ہو گیا تھا. پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا. یہ محبت ہے, یہ پیار ہے بیویوں کے ساتھ. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمایا صحابیوں تم آگے جو ہم آ جاتے ہیں. یہ دونوں پیچھے رہ گئے. اما عائشہ فرماتی ہے کہ پھر سرکار نے فرمایا پھر دوڑ لگائی, پھر دوڑ لگائی. اما عائشہ فرماتی ہے کہ اس دن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے, اور سرکار فرماتے تھے کہ میں نے وہ پچھلے دن کا بدلہ لے لیا. یہ پیار ہے, یہ ہے محبت. اما عائشہ صدیقہ نے ایک مرتبہ پوچھا سرکار مجھے کتنا پیار ہے, کوئی تو اشارے سے ہوتا ہے نا اتنا پیار ہے. سرکار نے کپڑے کو نہ گرا دیا, بڑی مضبوط گرا دیا. فرمایا عائشہ یہ جس طرح یہ گرا مضبوط ہے نا, میرا پیار اتنا ہی مضبوط ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت اما عائشہ صدیقہ کبھی کبھی بات کرتی تھی, سرکار کو گرا مضبوط ہے نا, یعنی میرے ساتھ آپ کا پیار قائم ہے نا, تو سرکار فرماتے ہیں ہاں عائشہ وہ مضبوط ہے. ذرا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سارے ازواج پاک سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی بڑا پیار تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اتنا پیار تھا اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سرکار کا. اما عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں کہ جب ہم بیٹھے ہوتے نا تو سرکار اکثر خدیجہ الکبریٰ کا ذکر کرتے تھے. کہتے ایک دن مجھے رشک آتا تھا ان پر کہ ہم موجود ہیں, ہماری موجودگی میں مصطفیٰ کریم حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے ہیں. ایک دن فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کہا کہ سرکار آپ کے پاس خوبصورت رنگ کی خوبصورت بیویاں, جوان بیویاں موجود ہیں, اور آپ اس کو بڑھیا کا ذکر لے کے بیٹھ جاتے ہیں. اما عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں وہ پہلا دن تھا, سرکار نے مجھے بڑے غصے سے کہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا, سرکار ناراض ہو گئے. فرمایا عائشہ آج کے بعد مجھے خدیجہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی, خدیجہ کے لیے مجھے تکلیف نہیں دینی. خدیجہ نے اس وقت مجھے مانا جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے, اس وقت اس نے میری تصدیق کی جب لوگ میری تکذیب کر رہے تھے, جب لوگوں نے مجھ سے ہاتھ روک لیا. خدیجہ نے اس وقت مجھ پر مال قربان کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ پاک خدیجہ الکبریٰ کو رب کا سلام آتا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے سالن بنایا, بہت بڑی مالدار تھی, پاؤں نیچے کرتی نا چارپائی سے تو نکرانیاں کنیزیں آ کے جوتا آگے کرتی, بہت مالدار تھی. عرب کے چند جو بڑے بڑے تھے نا تاجر اور مالدار لوگ, ان میں شمولیت تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی, سارا مال سرکار پہ نچھاور کر دیا.
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پیار تھا، 25 سال کی رفاقت تھی، 25 سال حضرت خدیجہ کبریٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ رہے، اور 25 سالوں میں میرے نبی نے دوسری شادی نہیں کی۔ جب تک خدیجہ کبریٰ زندہ رہی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکڑیاں جلا کے، سرکار کے لیے کھانا بنا کے، اب وہ دھواں کپڑوں پہ بھی، آنکھوں میں بھی دھوئیں کی وجہ سے آنکھوں میں پانی ہے، سرکار کی زوجہ محترمہ وہ کھانا بنا کے لا رہی ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ لے کے آئی سرکار کے لیے، سرکار مسکرا رہے ہیں، خدیجہ کبریٰ کو دیکھ رہے ہیں، عرض کی آقا میرے ماں باپ قربان جائیں، آج اس طرح مجھے دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ خدیجہ تجھ سے پہلے ابھی جبریل آیا تھا، اور جبریل رب کی طرف سے تیرے نام سلام لے کے آیا۔ جبریل نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے محبوب خدیجہ کھانا لے کے آ رہی ہے، جب کھانا لے کے پہنچے میری طرف سے اسے سلام کہنا۔ اتنی شانوں والی خواتین، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پیار تھا۔ جب مکہ فتح ہو گیا نا ہجرت کے بعد، 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سرکار اس وقت بھی تلاش کیا، جو سہیلیاں تھی نا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو تلاش کر کے ان کی خدمت کرتے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، کو تحائف دیتے تھے اور فرماتے تھے یہ خدیجہ کی سہیلیاں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ کام کرو، سرکار کی حدیث پاک ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر سلوک کرو، اور سرکار نے فرمایا سب سے زیادہ بہتر اپنے گھر والوں کے لیے میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ سرکار کسی وقت برتن بھی دھو دیتے گھر پہ، مصطفیٰ کریم کپڑے دھلانے میں بھی مدد فرما دیتے ہیں، سرکار صفائی میں مدد فرما دیتے ہیں۔ آج ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی بندہ کوئی بندہ یہ کرتا ہی ہے نا، کوئی بات کوئی اپنی بیوی سے تعامل کرے تو وہ دوسرے لوگ کہتے ہیں یہ رنگ مرید ہے، یہ نیچے لگ گیا ہے، یہ تھلے لگ گیا ہے، ہے ہی رنگ مرید۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ سرکار کی سنت ہے، وہ بیوی جب سے آئی خدمت کر رہی ہے، وہ گھر کو صاف رکھتی ہے، وہ کپڑے دھو کے دیتی ہے، وہ کھانا بنا کے دیتی ہے، وہ ساری زندگی خدمت کر رہی ہے۔ آج اگر اس کو بخار آ گیا تو اس کو دوائی لا کے دے دے کوئی چائے بنا کے دے تو لوگ کہیں گے، والدین کہتے ہیں بچوں کو کہ یہ نیچے لگ گیا ہے، یہ تو بیوی کے نیچے لگ گیا، یہ بیوی کا ہی ہو کے رہ گیا۔ حالانکہ ثواب ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک لقمہ جو اپنی بیوی کو کھلاتا ہے نا بندہ، وہ صدقہ شمار ہوتا ہے، صدقہ شمار ہوتا ہے۔ اولاد کو یا بیوی کو جو کھلایا جاتا ہے ایک لقمے کا ثواب ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا میں سب سے بہتر ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں کے ساتھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا پیار ہے۔ وہ معاشرہ جس میں بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا ہے، وہ معاشرہ بچی پیدا ہونے پر لوگ ماتم کرتے تھے، وہ معاشرہ جو بچی کی پیدائش پر بچی کے باپ کو تانے دیتے تھے، اگر بے غیرت بن کے زندہ رہنا ہے تو اس کو زندہ رہنے دے، اور اگر سر اٹھا کے چلنا چاہتا ہے تو اس کا صفایا کر دے، اس کو قتل کر دے، اس کو مار دے۔ اس معاشرے میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جاتے تو فاطمہ الزہرا کو کندھوں پہ سوار کرا کے لے جاتے، اپنے کندھوں پہ اٹھا کے جاتے۔ سرکار کئی میٹنگوں میں، کئی محفلوں میں سیدہ فاطمہ الزہرا جب چھوٹی تھی اس وقت آپ ان کو اٹھا کے لے جاتے اور اپنے ساتھ بٹھاتے، اور سرکار پیار کرتے اپنی بچیوں کے ساتھ۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے سیدہ فاطمہ ہی نہیں، سرکار نے ساری بچیوں سے بڑا پیار کیا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، ایک زینب تھی علی پاک کی بیٹی، سیدہ فاطمہ کی بیٹی زینب جو کربلا میں حضرت حسین پاک کے ساتھ تھی۔ ایک زینب بنت رسول تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، یہ بڑی بیٹی تھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام۔ ابو العاص کا خامد کافر تھا، قیدی ہو گیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فدیہ دو،
یہ اس وقت مدینے آ چکی تھی. ان کا ایک گلے کا ہار تھا ان کے پاس. دیکھو بیٹی کا پیار, بیوی کا پیار. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اپنی بیٹی کے ساتھ کتنا پیار تھا اور بیوی کے ساتھ کتنا پیار تھا. حضرت سیدہ زینب نے فدیے کے طور پہ اپنا وہ ہار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا. سرکار صحابہ میں بیٹھے ہیں. جب وہ ہار آیا, مصطفیٰ کریم نے وہ ہار دیکھا, سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. مصطفیٰ کریم نے فرمایا میرے صحابیوں اگر تم اجازت دو تو یہ ہار میری بیوی نے میری بیٹی کو دیا تھا. یہ زینب کے پاس اس کی ماں کی نشانی ہے. اگر تم اجازت دو تو میں اپنی بیٹی کو واپس کر دوں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار واپس کر دیا. نبی کریم علیہ السلام کی یہ بیٹی جب ہجرت کرنے لگی تو ایک بدبخت نے ان کو اونٹ سے گرایا تھا اور اس اونٹ کے گرنے کی وجہ سے بات کی وہ وفات کا سبب بنا, وہ گرنا ہی. تو ان کا جو قاتل تھا نا وہ فتح مکہ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے آیا. وہ چھپا کے آیا. وہ ڈر رہا تھا کہ مصطفیٰ کریم قتل کر دے. وہ سمجھا تھا کہ میں چھپ جاؤں گا. جب اس کے دل کی باتیں نہیں چھپتی وہ چہرہ کیسے چھپا لے گا کوئی. اس نے کہا جی جو بھی آیا آپ معاف کر دیں گے. سرکار نے فرمایا ہاں معاف کر دوں گا. اس نے پھر اپنا نام لیا کہ اگر میں بھی آ جاؤں تو معاف ہو جائے گا. مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ بیٹیوں کو دکھ دیتا ہے نا وہ اچھا تو نہیں لگتا. جو بیٹیوں کو تکلیف دے, جو بیٹیوں کو تنگ کرے وہ تکلیف بڑی دیتا ہے. لیکن میں رحمت للعالمین ہوں, تجھے بھی معاف کر دوں. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بدر کے لیے جب جانے لگے, دیکھیں مصطفیٰ کی نظر میں بیٹی کا مقام کتنا ہے. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھی. جب بدر کے لیے مدینہ منورہ سے لشکر تیار ہوا, یہ سارے 313 تھے, بہت بڑے کفر کی طاقت سے لڑنے جا رہے تھے. ان 313 میں بچے بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, جوان بھی ہیں, ہتھیار بھی تھوڑے ہیں. اس کے باوجود مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا, سرکار نے فرمایا عثمان, جو عثمان غنی کی بیوی, فرمایا عثمان تو میرے ساتھ لشکر میں شامل نہ ہو, تو بدر میں نہ, تو اپنے گھر رہ, تو مدینے میں رہ, تو اپنی بیوی کی خدمت کرتے رہے, تمہیں میدان میں جہاد کا ثواب ملے گا. تو میری بیٹی کی خدمت کر. اب یہاں بھی بیوی اور بیٹی دونوں کی شان ہے کہ میری بیٹی کی خدمت کر, تو جہاد بھی نہ جائے گا پھر بھی مجاہد ہے. اور سرکار نے بدر کے مال غنیمت سے سیدنا عثمان غنی کو حصہ نہیں دیا. نبی کی بیٹی کا مقام اور پھر بیوی کا مقام بھی بتایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر بیوی بیمار ہے, گھر تمہاری ضرورت ہے, تو بیوی کو چھوڑ کے جہاد میں بھی نہ جاؤ, اس کی خدمت کرو, اللہ جہاد کا بھی ثواب عطا فرمائے گا. پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے ساتھ تو پھر سرکار کا پیار یا رخ ہے. حضرت یہ جو حضرت زینب تھی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی, ان کی ایک بیٹی تھی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کا نام تھا امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بھی امام حسن اور حسین کی طرح مصطفیٰ کریم کے کندھوں پہ سواری کرتی رہی, یہ بھی سرکار کی گود میں کھیلتی رہی. یہ بھی مصطفیٰ کریم اگر نماز میں ہوتے تو یہ بھی کندھوں پہ سوار ہو جاتی, اس کو اٹھا کے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے رہے. یہ نواسی تھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی. سرکار اتنا پیار فرماتے تھے. پھر علی کی بیٹی پاک زینب, جس طرح حسنین کریمین, یہ دونوں بھائی سرکار کے ساتھ پیار کرتے تھے اور سرکار ان کے ساتھ پیار فرماتے. سیدہ زینب کے ساتھ بھی سرکار کا وہی پیار ہوتا. اس گود میں حسن اور حسین کھیلتے, اسی گود میں زینب بنت علی بھی کھیلتی. سرکار نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ یہ بیٹی ہے اس کو جدا کر دو. اسی وقال حضرات بیٹیوں کا, کیونکہ وقت اتنا ہی تھا, میں نے مختصر سا کھا کر دیکھ کیا. بحیثیت ماں, بہن, بیٹی, بیوی, اللہ رب العالمین مقبول فرمائے. ممکن ہے آپ تھکے نہیں ہوں گے, یقینی بات ہے سرکار کے ذکر سے سنی تھکتا نہیں. یہ سنی کی علامت ہے. ہو صحیح کٹر سنی, پکا سنی ہو
وہ سرکار کا ذکر ہوتا رہے نا، سرکار کے گھر کا ذکر ہوتا رہے، وہ تھکتا نہیں۔ تو میں برکت کے لیے قبلہ شاہ جی جناب سید انور علی شاہ صاحب، ان کی خدمت میں التماس کروں گا کہ وہ اس برکت کے لیے تھوڑا سا ہمیں نواز دیں۔ بہت مہربانی، شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ جو لوگ آقا کی بارگاہ میں صدا کرتے ہیں، ہر مصیبت سے دور رہا کرتے ہیں۔ میرے آقا کو مدینے میں محدود نہ کرو، وہ تو خدام کے سینوں میں رہا کرتے ہیں۔ ذکر مصطفیٰ ذکر خدا ہے واللہ، ذکر مصطفیٰ ذکر خدا ہے واللہ، اس لیے ہم محمد کی صلاح کرتے ہیں۔ بڑا نورانی وجدانی بیان ہو چکا ہے۔ بطور حاضری بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ مل کے درود پاک پڑھیے گا۔ صرف ذوق کے لیے دو شعر پیش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ رب دم دم خیر کرے، نالے سونا دکھ بندا، نالے عرشاں دی سیر کرے، ماہی ساڈے دکھ بندا، نالے عرشاں دی سیر کرے۔ کوئی ویلا انگور دیاں عرش نے چمیاں نے، یارو جتیاں حضور دیاں عرش نے چمیاں نے، یارو جتیاں حضور دیاں۔ پتھر لائے نے جبارے تے، پتھراں سنائے گلنے تیرے، نکے گئے اشارے تے، پتھراں سنائے گلنے تیرے، نکے گئے اشارے تے۔ تے روزے جئی چھاں کوئی نہیں، آقا دی ماں گی، یارو جگ وچ ماں کوئی نہیں، آقا دی ماں گی، یارو جگ وچ ماں کوئی نہیں۔ ایک سوال مرد کو کامل نبیوں کو منتی ہے، اپنا تخیل اپنا ذوق۔ شاعر نے لکھا کہ میں مراں گا قبر جا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائی، فرشتے بھی ہون گے تھے، میرے تو سوال ہوئے گا من رب ہوگا تیرا رب کون ہے، تے میرا عشق میرا میدان کرے گا کہ چھتری دی چھال ایسا جے پچھیا من رب کا، آقا تیرا ہی نال ایسا پوچھیا من رب کا، آقا تیرا ہی نال ایسا۔ ربیع الاول مبارک مہینہ، شاعر نے لکھا ماہی آ گئے تے آیا بہار موسم، تے طائر گیت بہار دے گون لگے۔ طائر عربی پرندیاں کہتے ہیں، جو سب موسم بہار ہوئے نا تے پرندے بڑے چھچھاندے، بڑیاں بولیاں پیش کرتے ہیں کہ ماہی آ گیا تے آیا بہار موسم، تے طائر گیت بہار دے گون لگے۔ جنہ
پنچھیاں نو خزانے دکھ دیتے وہ بھی خوش ہو کے مسکران لگے فریدی کعبے دی چھت تے کھڑے ہو کے جبرائیل پیغام سنان لگے مرحبا آنکھو کملی والے تشریف لے آن لگے مرحبا آنکھو کملی والے تشریف لے آن لگے ریاض الجنہ پیاری دی شان اونچی سب ممدین اپنا حال سے جب بیت اللہ ریاض الجنہ دا مقام تسکار دی ماں شان دے پڑے کہ ریاض الجنہ پیاری دی شان اونچی تے جنت وچ وی ایہو جی تھاں کوئی نہیں کائنات تے نظراں نو پھیر ویکھو کملی والے دے نام جیا نا کوئی نہیں کائنات تے نظراں نو پھیر ویکھو تے کملی والے دے جانا جیا نا کوئی نہیں تے ماما ود تو ود نے جگ اندر کملی والے دی ماں جئی ماں کوئی نہیں ترتی ڈھونڈ لے پاوے جہان سارا سبز امت دی چھان جئی چھان کوئی نہیں ترتی ڈھونڈ لے پاوے جہان سارا تے سبز گنبد دی چھان جئی چھان کوئی بہاولدہ گلگت علاقہ ہے چشتیہ پیر میرے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تعالیٰ دے اوپر دادا پیر یہ آپ سیالہ دے مرید ہیں پیر میرے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تعالیٰ تے سیال پٹھانا دے مرید کوسا دے تے پٹھان جڑے خیر جبرال مہاروی خیر مہاروی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کی بیعت ہوئے اسے آپ کو کچھ کیا کہ ذوق کے دیو پیر میرے شاہ صاحب سے کچھ سارے کو پوچھے کوئی اسی کہنے ایسی فلاں دے بیٹے ہیں فلاں دے آپ کو کسی پوچھ لیا ذوق کے اسی کی دیو آپ نے بڑا پیارا جواب دیتا فرمایا میرے سیال لائے کہ سیال پٹھان لائے پٹھان کھرل فرمایا میں سیالہ دا مرید ہے سیال پٹھانہ دے مرید ہے پٹھان کھرلا دے آپ تشریف فرمایا خواہی کی بلند مہاری رحمت اللہ ہے ایک بڑی مائی آگئی اس کے لگے ساتھ بس چھوٹا جی وقت ہے آگے کہہ لے کہ پترہ بڑا صوفی بندہ ہے تے بڑا تیرا چرچہ ہے تے شہرت ہے تے بڑا نام ہے تے پڑھ کے آیا دلی آئے فخر جہان دے لی جا تو شگیر آپ نے فرمایا بھائی دس کی مشکل کہہ لے کہ 80-90 سال ہو گئے نمازاں پڑھ دیا درود پاک پڑھ دیا تہجداں پڑھیاں اشراف چاشت پڑھے بڑی نفلی بات کی تھی سرکار دی زیارت نہیں ہوئی تے میں یہ چاہنی ہے کہ جاندے جاتی دنیا تو سرکار دی زیارت کرتے اتنی وڈی خواہش پائی لے کے یہ کہہ سکتی میرے کو اولاد کو میرے کو رزق ہوئی خائی کی بلا مہاروی رحمت اللہ علیہ سون رکھے سوچتے سوچتے ہیں کہنے کہ مائی کہنے ٹک جا پترا جنہیں تو گل سوچ رہی ہو میرے کو لے تو سوچ رہی ہو اولاد کو نہیں ہو میرے کو لے اللہ نے میرے رزق بھی دیتا ہے دوترے پوترے والی ہو لیکن کمی صرف زیارت مصطفیٰ ہے زیارت مصطفیٰ ہو جائے کہ بس میری دنیا بھی سمجھ جائے گی میری آخرت بھی سمجھ جائے گی آپ نے فرمایا مائی نماز پڑھنی اس نے عرض کی جی بیٹا نماز پڑھنی ہے فرمایا مائی جمعرات کے روز شام کو عشاء دی نماز پڑھ کے غسل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ دو رکعت نفل زیارہ پڑھنا 300 دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پاک بھیجنے کہ تیری مشکل حل ہو گئی مائی نے کیا پترا 80-90 سال عمر ہے
یہ اس عمر چ آ گیا جتنے بلیکھے پیندے نے 2 پڑھنی ہوگی 3 پڑھ لینی ہے 3 پڑھنی ہوگی 2 پڑھ لینی ہے کدی ایک تے سلام کر دینی ہے یہ بڑی لذیذ عمر ہے بڑی گندی عمر سرکار نے فرمایا ہاں جی بڑھاپا تے مہربانی کر 300 والی مال میرے کو نہیں گن رہی آپ نے فرمایا مائی نے 200 روپے کہنے کہ نہیں پترا 100 دفعہ کہنے کہ نہیں پترا آپ جلالیت چاہے آپ نے فرمایا مائی 3 دفعہ درود پاک پڑھنی سرکار کرو تہاڈی میری گل نہیں یہ انہاں دی گل ہے جنوں اللہ فرماندا ہے یہ میرا بندہ میرا بندہ عام بندے پڑھے نے لیکن اللہ دے مخصوص بندے جنہاں دی اللہ موڑتا ہے جمعرات دے روز مائی نوں بڑا یقین ہے صوفی پاس بات ہوتا ہے اس نے رات عشاء کی نماز پڑھی اس بعد نے غسل کیتا 2 رکعت نفل زیارہ پڑھے اتر تک منجیدہ کے مدینے وال منہ کر کے سو گئی 3 دفعہ درود پاک پڑھیا سرکار نے کرم فرما چھڈا رات زیارت مائی پھر اٹھی اس نے پھر دوبارہ غسل کیا پھر انہیں 2 رکعت نماز نفل زیارہ پڑھا پھر درود پاک 3 دفعہ پڑھیا پھر سو گئی یقین پھر سرکار نے کرم فرما چھڈا تیسری دفعہ پھر سرکار تہجد دے تشریف لے صبح مائی اٹھی نے نماز ادا کی نماز ادا کرنے کے بعد خیتی بلند مہاروی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی بات میں سوچی چیکتی آپ نے فرمایا مائی کو کام بنے انہیں کیا پترا بڑے کام لا سکے رات 3 دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا کہ شیر نے آپ نے فرمایا پھر سنا کام ہو گیا وہ کہیں سناؤ پھر کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے سبز گنبد نگاہوں میں رہنے لگا یہ لوگ ہیں جب اکھا بند کر دیں بار بار رسالت کے حاضر شرف حاصل ہوتا ہے بس اکھا بند کر دیں گنبد خضرا اکھا چمکتا ہے کہ سبز گنبد نگاہوں میں رہنے لگا سبز گنبد نگاہوں میں رہنے لگا حاضری کا سلا اور کیا چاہیے کہ لے چلو اے طبیب و اے چارہ کرو مدینہ منورہ کے اندر جنازہ جاری ہے کافی لوگ جنازے میں شامل ہیں قدمہ کی دھول اٹھی لوگوں نے منہ پہ کپڑے رکھے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابیوں اپنے منہ کے کپڑے ہٹا کے کہ مدینے دی مٹی چ شفا ہے مدینے دی مٹی چ شفا ہے لے چلو اے طبیب و اے چارہ کرو لے چلو اے طبیب و اے چارہ ٹھنڈی ہوا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے بس آپ کہ بھر کے جولی میری سرے کرنے بڑی آئینی بیان کرنے نعمت کا شکر کرتے ہیں میں مدینہ شریف کا بیٹھا رمضان مبارک کے اندر طبیعت نساز ہوئی میرا ڈاکٹر صاحب کے رکھی گیا آخری اشرا ہے بخار کرنا کہ شاہی کی کھانا ہے میں کہی میں بریانی کھانی چلے کہ میں باہر پتہ کرنا اگر لنگر لگ گیا ہے تو پھر میں لے آن دیا باہر تو جا نہیں سکتا 15 منٹ بعد واپس آیا ڈاکٹر صاحب کہتے شاہی بریانی کوئی نہیں پائے لگے
ہر قسم کے دوے پائے بڑے چھوٹے سارے پائے لگے ہیں مرغی چل رہی ہے تو میں کیسے میں تو سرکار اگے بھی انہوں کا مہمان ہوں اج بھی انہوں کا مہمان ہوں لیکن میں نظرہ سکھا میں بریانی کھائی نہیں ہے کہ فاقہ خوشی کرتا انہیں کہی بار بریانی بس تہجد پڑھ کے بعد اقرا میں معشوم کے ہمامہ ایک آدمی بڑی سپیڈ چلا رہی ہے کہتے یہ روزہ رکھ میں کر چلے گئے لے لو میں رکھنا سی لیکن یہ طبیعت سال خدا دعا ہے میں اس کو بیٹھا میں خدا دن بریانی پڑھی گئی کیا ہوا میں روزہ افطاری کی جڑے سحری کی تھی اس کے بعد میں اندر آ گیا جماعت ہوئی کہ ڈاکٹر صاحب آ میرے کو لے کے نماز سے بعد چل گیا میرے پیرا نے نا فاقہ کچھ کی تھی بارگاہ سارے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے دستکاری ہو نہیں سکتی اس کافی بارگاہ چاہتے بندہ پیاسا رہ گیا کہ دیکھ کی ہے میں سرکار دی بارگاہ بریانی کھاتی کہ واقعی میں 2-4 سال رکھے ڈاکٹر صاحب نے میرے کو پوچھ رہے ہیں سامنے انہوں نے دیکھا جاسو آ گئی میں کہ سرکار دی بارگاہ جو بھی التجا کر رہی ہے جس وقت بھی کر رہی ہے سرکار پوری لیکن صدقے دل کہ بھر کے جو نی میری سرکار نے بھر کے چولی میری سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے فضل رب العلا اور کیا چاہیے اوٹی شان نہیں کسی تو ختم ہوئی لے کاغذ تے رضیاں مک گئیاں اتھے اینا گواتاں کون پوچھدا جتھے چل دیاں ندیاں مک گئیاں جدو او دے دربار چ اپڑیا میں میرے جرم تے بدیاں مک گئیاں دستیاں سونے دی شان یارو خبر کنیاں صدیاں میری دعا اللہ رب العزت تعالی میری حاضری قبول مصطفیٰ نے رحمت پیلا خو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا خو سلام شمع بز میں بیلا خو سلام کہ سہانی گڑی چمکاتے باقا چاند سہانی گڑی چمکاتے باقا چاند اس دن افروزِ ساعت بیلا خو سلام مصطفیٰ جانے رحمت بیلا خو سلام شمع بز میں ہدایت بیلا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہر اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ حبیب یا رسول اللہ تو خدا کا پیارا ہم کو ہے تیرا سہارا حشر میں مولا خدا را پتہ رکھ لینا ہمارا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات
سلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وصحبه سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آله وصحبه يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آله وصحبه يا سيدي يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم من كل ذنب وأتوب إليه اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللہ پاک جو کچھ پڑھایا اس وسلام تمام اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ توبۃ عاجزاً پیش کرنے کے اللہ قبول و منظور فرما سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی آل اولاد ازواج مطہرات
صاحبزادگان صاحبزادیاں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دی بارگاہ قبول فرما خصوصاً صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دی بارگاہ قبول فرما سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مولا دی مشکل شادی فاتح فرما تابعین تبع تابعین دی بارگاہ قبول فرما یہ دیکھیں کلب چکے دار تمام بے شک رسول دنیا تو انبیاء سے یا تمام دی بارگاہ قبول خصوصاً رسول شیخ چشتی رشمدیہ شادیہ قادریہ چشتی نظامیہ سبحانہ دی بارگاہ قبول فرما ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات مرد عورتیں بچیاں بچے مسلمان دنیا کے مرشد ہو رہی اللہ تمام دی قبرات کروڑ حرام کا فرما انہوں نے قبر مندی نگاہ تک مشاہدہ فرما انہوں نے قبروں بیشت باغ پاک بنا جنت الفردوس میں اللہ تعالی مقام فرما یا اللہ سارے والدین دی مغفرت فرما بہن بھائیوں دی مغفرت فرما اور کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب کے سارے بچے دین دنیا کی عزت را دین دنیا کی دولت دا دولت دین دنیا علم نہ مالو مال فرما جی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تمام مسلمان دی قبرات کروڑ رحمت فرما مختار صاحب دے بہن بھائی چچا دے دو بھی رشتہ دار دنیا درست ہوئی اللہ دی قبرات کروڑ رحمت فرما دی فرما بیشت باغ پاک بڑا جنت الفردوس میں اللہ تعالی مقام فرما یا اللہ صاحب دعوت ایمان قرات فرما عمر برکت عطا فرما انہاں دی جسمانی روحانی ذریعہ باطنی مصیبت فرما انہاں دے بچے دی دنیا دی عزت را دین دنیا دولت را دین علم نہ مالو مال فرما عمر خضر عطا فرما صحت کاملہ عطا فرما یا اللہ سارے بچے برے وقت تو برے تقدیر تو برے حادثات تو لڑائی جھگڑے تو شیطان سے شر تو محفوظ فرما والدین کا فرما بردار بنا پنج وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ تیری بارگاہ توبہ کرنے ساری توبہ قبول فرما دیدہ دل سب ماں کیتے بھول کے کیتے یا اللہ تمام کو معاف فرما اے باربالا کریم بیمار کفائے کلی عطا فرما صحت کاملہ عطا فرما یا اللہ جنہ دے گھر اولاد نہیں یاد نرینہ عطا فرما مولا جن کے پاس بچیاں کو بچے عطا فرما یا اللہ نبی کی صلوات و سلام صدقے اس بابت محفظ صدقے اپنے پہلے گار تہجد نبی کی صلوات و سلام دی روزے کی ذات بار کا نصیب فرما والاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم لخمسة رتب يا حمد البابا الحاتمة المصطفى والمرتضى وغناهما والفاطمة إلهي بحق بني فاطمة كبر قول إمام بني فاطمة کردہ و تمرت قلیب القبول منو دستدابان آل رسول یا مجیب یا مجیب یا مجیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم